بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، یہ ویڈیو میڈیسن سیریز سے متعلقہ ہے۔ آپ لوگوں کو چند میں ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو آپ لوگ بلا کسی خوف و خطر کے اپنے گھروں میں خود بھی استعمال کر سکو گے۔ اور اس کی سب سے پہلی میڈیسن ایکونائٹ، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں میری پچھلی ویڈیوز میں۔ دوستو، آج میڈیسن سیریز کی دوسری دوائی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ایسی دوائی ہے کہ اس کو گھر میں ہر کوئی چھوٹا بڑا اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ دوا گھر میں رکھیں، اگر کسی کو پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ اس دوا کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک روزمرہ استعمال ہونے والی بے ضرر دوا ہے، اور اس کا استعمال زیادہ تر معدہ یعنی نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم اور ریسپائریٹری سسٹم، پھیپھڑوں پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا استعمال بھی ہے۔ یہ عام نزلے زکام سے لے کر عورتوں کے مینسس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بچوں اور کمزور افراد جو سردی کا اثر جلد قبول کرتے ہوں، سردی سے جلد متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ ہضم کی خرابی جس کی وجہ بیکری کے پروڈکٹس ہوں، یعنی کیک، رس، بسکٹس، اس طرح کی پیسٹریز وغیرہ، اگر ان کی وجہ سے کسی کے ہاضمہ میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو یہ اس کی بہترین دوا ہے۔ اور جراثیمی پیچش جس میں پیشاب کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، پاخانہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ خون بھی آ سکتا ہے، تو اگر کسی کو یہ ہو تو ایپیکاک کو بہت ہی اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ناف کے ارد گرد درد ہو، تکلیف ہو، تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر دمہ ہے، سانس کی تنگی ہے، سینے میں گھٹن ہے، اور ہر سال تنگی تنفس کے بھی دورے آتے ہیں، تو ایپیکاک ایک اہم ترین دوا ہے۔ خرخراہٹ والی کھانسی، مسلسل کھانسی، دم گھٹنے والی کھانسی، اور سینہ بلغم سے بھرا ہوا معلوم ہو اور نکلے کچھ بھی نہ، معمولی محنت سے خون تھوکنے لگے، اندر سے خون آنے لگے، تو ایپیکاک بہترین دوا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی عورت کو مینسز حیض کی زیادتی کی وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، یا نفاس کی بلیڈنگ ہو جو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہ لیتی ہو، تو اگر آپ ایپیکاک اس کو دے دیں تو انشاءاللہ اس کو روک دے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کی ایک اہم علامت ہے۔ اگر ان سب امراض میں وہ علامت اس کی موجود ہے تو ایپیکاک بہترین کام کرے گی، اور اگر وہ علامت اس میں موجود نہیں ہے تو ایپیکاک کا انتخاب آپ کا غلط ہے۔ ایپیکاک کو انتخاب نہ کریں، کسی دوسری دوا کی طرف سوچیں۔ اور وہ علامت، اس کی اہم ترین علامت ہے، وہ علامت ہے متلی کی اور قے کی۔ میں اس دوا کو قے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں، الٹی کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں، اور متلی کے لیے ایک ایسی حالت کہ آپ کے اوپر ہر وقت متلی سوار ہو، ہر وقت آپ کو ابکائیاں آتی ہوں، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کے اوپر بوجھ ہو گیا، آپ کو متلی شروع ہونے لگی، تو ایپیکاک آپ کی بہترین دوست ہے۔ آپ کو کوئی مرض لگ گیا، آپ کو متلی ہونے لگی، تو ایپیکاک آپ کے لیے انتہائی اہم دوا ہے۔ آپ کو جریان خون ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کا خون جاری ہو گیا، آپ کو متلی ہونے لگی، تو متلی کی موجودگی میں
ایپیکاک آپ کی بہت معاون ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ نہ صرف متلی کو رفع کرے گی بلکہ وہ مرض جس میں متلی موجود ہے یا الٹی موجود ہے، الٹی آنے کے بعد بھی متلی برقرار ہے، تو ایپیکاک آپ کے لیے بہت ہی معاون دوا ہے۔ یاد رکھو یہ ملیریا کے لیے بھی انتہائی نادر و نایاب دوا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایپیکاک پڑی ہے تو آپ کو ملیریا کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ آپ ایپیکاک کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ملیریا میں متلی ہو، الٹی ہو۔ اگر آپ کو متلی ہے اور آپ سردی محسوس کرتے ہیں تو کسی بھی طرف مت جائیے، گھر میں پڑی ہوئی آپ کی ایپیکاک آپ کے مرض کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ کو ٹائیفائڈ فیور ہے اور اس میں بھی آپ کو متلی ہے تو بھی یہ آپ کے لیے بہت معاون ہے۔ غرض جو بھی مرض ہو، اگر اس میں متلی موجود ہے، قے کی صورتحال ہے، قے بھی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی متلی برقرار ہے، تو ایپیکاک انتہائی اہم ترین دوا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، میں اس کو قے میں اور اس طرح کی حالات میں 1 mg فرسٹ ڈوز دیتا ہوں، لیکن آپ گھر میں اس کو 30 پوٹینسی میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ آپ اس کو گھر میں 30 پوٹینسی میں لے جائیں، ہر ہومیو سٹور سے بآسانی ملتی ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر کی دوا ملے، جرمنی شعبے کی، بہترین رزلٹ دیتے ہیں۔ 30 پوٹینسی میں ایپیکاک 30 لے لیں، اور اگر کسی کو ان علامات میں سے، ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری لگی ہو تو آپ ایپیکاک 30 کس طرح دیں گے؟ اس طرح کے ایپیکاک 30 کے 5 قطرے تھوڑے سے 1-2 گھونٹ پانی میں ڈالیں اور وہ پانی اس کو پلا دیں۔ 30 طاقت میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس کو دن میں 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑی طاقتوں میں جائیں گے تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر پائیں گے، اور آپ لوگ جو ہے نا، چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا، تو شاید آپ اس کو استعمال نہ کر سکیں گے۔ تو 30 پوٹینسی جو ہے نا، آپ کے بچے بھی آپ کے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی مرض آپ کو لاحق ہو جائے، آپ اس کی 30 پوٹینسی شروع کر دیں، اور اگر آپ کی علامات یہی ہوں اور برقرار ہوں تو آپ جا کر جو ہے نا اس کی 200 پوٹینسی لے آئیں، 1 mg پوٹینسی لے آئیں۔ تو 200 پوٹینسی آپ دن میں زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور 1 mg پوٹینسی ضرورت کے وقت آپ دن میں 2 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، اور اضطراری حالت میں تو آپ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مریض بہت خراب ہے تو آپ اس کو 10 منٹ میں بھی 2 خوراکیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مریض کی حالت سنبھل جائے تو آپ 1 mg کی پوٹینسی بار بار نہیں دے سکتے، تو اس لیے آپ 30 پوٹینسی گھر میں رکھیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح میڈیسن سیریز پر مشتمل یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا اگر آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی، بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو وقت پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف۔